پروردگار عالم نے ہمارے پیغمبر کو کیا معجزہ عطا کیا؟ سبحان اللہ۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو توجہ کی کیا دیکھا کہ عرب میں ایک تو مشہور ہے فصاحت اور ایک مشہور تھی شجاعت۔ یہ دو چیزیں جو عرب میں مشہور تھیں، لذا قرآن ہے میرے نبی کی فصاحت کا معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میرے نبی کی فصاحت کا معجزہ اور علی ہے میرے نبی کی شجاعت کا معجزہ۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ جب ایک آیت کو لٹکایا گیا، کعبہ کے ساتھ آویزاں کیا گیا، تو اس وقت فصحائے عرب چیخ اٹھے، ان ھذا لا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے چیخنے والے، کون ہے صدائیں بلند کرنے والے؟ یہ فصحائے عرب ہیں کہ جن کی نگاہ کسی پر نہیں ٹکتی، وہ کہہ رہے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ شجاعت والے معجزے کو ملائکہ کہتے ہیں لا فتح، سبحان اللہ۔ کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ جی صلوات پڑھ دیجئے۔ آج کوئی مولا کائنات کی شجاعت کو بیان کرنا مقصود نہیں، مختصر سا وقت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح ہیں، جب تک بھیجا نہیں تب بھی تعریف کر رہا ہے، بھیج دیا تب بھی تعریف کر رہا ہے، اکیلا ہے مصطفیٰ، کہتا ہے تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ اور پانچوں مل کر بیٹھ جائیں تو کہتا ہے اگر انہیں نہ بناتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ یہ سب کچھ میں نے آل محمد کے لیے بنایا، سب کچھ۔ جب جبریل نے پوچھا کہ معبود یہ ہیں کون، کہا ہوں فاطمہ کو، وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا معبود، اب تک تو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چادر میں ڈھکے ہوئے تھے، اب سمجھا یہ تو میرے مخدوموں کا گھر ہے۔ یہ گھر تو وہی ہے جہاں میں گہوارہ چنبانی کے لیے جاتا ہوں۔ معبود آج بھی ذرا اجازت دے، ذرا جا کے ان کی عظمت کی گواہی دے کے آؤں اور ان کو بتا کے آؤں کہ تو عرش پہ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جب جبریل نے اس قصد کا اظہار کیا تو پروردگار نے کہا جبریل اس طرح نہیں جاؤ، خالی ہاتھ نہیں جاؤ۔ جبرائیل جو میرے ہاتھ سے وہاں جاتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل جب جانا نہ کرے فاطمہ پہ، رک کے کہنا ذات اہدیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ کا ارادہ ہے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ مسلمانوں نے ترجمہ کیا کیا؟
کرے. بات یہ ہے کہ تم نے ان کا قیاس ان سے کر لیا جن کی سبقت میں کفر تھا, جن کی سبقت میں نفاق تھا, جن کی سبقت میں ہر برائی تھی. اگر یہی قیاس کرنا ہے تو قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي, کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک رکھو. پھر وہاں بھی ترجمہ کرو پاک کرو. بنا نبی رہے ہیں, نجس کب ہوا تھا؟ کہا بنایا ہے, اس کی طہارت کا خیال رکھو. اور اگر یہاں پہ بھی تذکیر نہیں ہوتی تو جنت کے تذکرے میں ہے فیہا ازواج مطہرہ. جنت وہ ہے کہ جس میں پاکیزہ حوریں ہوں گی. یہاں تو پھر بھی احتمال نجاست ہے, جنت میں نجاست کہاں؟ تو جیسے وہاں ترجمہ ہوگا کہ وہ جب سے خلق ہوئی ہے پاک خلق ہوئی ہے, اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی یہ ترجمہ ہوگا کہ یہ جب سے بنے ہیں پاک و پاکیزہ بنے. قرآن بھی پاک, اہل بیت بھی پاک, قرآن بھی طاہر, اہل بیت بھی طاہر. قرآن کی طہارت کے لیے لا یمسہ الا المطہرون, اور اہل بیت کی طہارت کے لیے یطہرکم تطہیرا. اب جس نے قرآن کو مس کرنا ہے اس کے جسم کی طہارت کی ضرورت ہے. جس کا جسم نجس ہے وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا, اور جس کا ذہن نجس ہے وہ آل محمد کو مس نہیں کر سکتا. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے معصوم کا من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ, جو اپنے دل میں ہماری محبت کو پالے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. دیکھیے بدنوں کو پاک کرنا آسان ہے, اسی لیے اکری طہارت کی ضرورت ہے, اور ذہنوں کو پاک کرنا مشکل ہے, دوہری طہارت کی ضرورت ہے. بدنوں کی طہارت کے لیے توحید نے 7 دریا بنائے, 7 ابحر, 7 دریا ہیں بدنوں کو پاک کرنے کے لیے, اور ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے توحید نے 14 دریا بنائے. یہ 14 دریا ایسے ہیں جو ذہنوں کو پاک کرتے ہیں, روحیت کو اوج کمال تک پہنچاتے ہیں, روحانیت کو غذا دیتے ہیں. یہ 14 طبیب بدنی نہیں, طبیب روحانی ہے. پوچھا گیا امام سے مولا گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے, گناہ چھوٹتے نہیں, عادت پڑ گئی ہے, کوئی نسخہ تجویز فرما دیں. امام نے کہا اگر عادت ہے نا گناہوں کی اور باز نہیں آتا گناہوں سے تو ایک کام کر, اللہ کا رزق کھانا چھوڑ. کہا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے ملک سے نکل جا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا مکان بنا جہاں تو گناہ کرے تجھے وہ نہ دیکھے. کہا نہیں ہو سکتا.